سب سے پہلے تو تھینک یو اظہر سعید، محمد عمر اور احمد کا اور بسٹینو کا کہ انہوں نے آج مجھے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح کی پروموشنز ہوتی ہیں اور پلیئرس کو پروموٹ کرتے ہیں اور پلیئرس اس طرح پروموشن میں آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اور میری گڈ وشز ہے بسٹینو کے لیے اور ہماری پارٹنرشپ کے لیے کہ ہماری پارٹنرشپ جو ہے وہ چلتی رہے اور لانگ ٹرم میں چلے، تو اس لیے بہت اچھا لگے گا. اور میرے خیال سے یہ اور پلیئرس کے لیے بھی راستہ ہے ایسے انڈورسمنٹ کا کہ وہ آئیں، اور پلیئرس کا بھی یہ ہے کہ وہ پلیئرس بھی ان کی رسپیکٹ کریں اور جو ایکسپیکٹیشن ہے برانڈس کی وہ فلفل کریں. تو میں پوری کوشش کروں کہ میں بسٹینو کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ جو ہے وہ جب تک میں کر سکوں میں کروں، اور آپ کی جو مجھ سے وشز ہیں جو بھی آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو پورا کر سکوں، اور میں پورا بسٹینو کو میں پورا پروموشن کر سکوں، کیونکہ لباس صحیح سے انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان پہچانا جاتا ہے. تھینک یو آپ لوگوں کا بہت بہت. اس کے بعد میں یہاں پہ میڈیا کا بہت تھینک یو کروں گا کہ وہ آئے، اور اس طرح آج سیٹرڈے کا دن ہے اور سیٹرڈے اور سنڈے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹس میں آنا، اس طرح ایک ایونٹ کنڈکٹ کرنا اور اس کی پروموشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو. اس کے بعد میری یہاں فیملی بیٹھی ہوئی ہے، میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے، میرے بچے بیٹھے ہوئے. میں آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا، اور آج میں آپ کے سامنے یونس خان جو بھی ہے وہ میرے خیال سے میری فیملی کی وجہ سے ہے. اس کے بعد میرے یہاں پہ فیملی فرینڈس بیٹھے ہوئے، میرے کھڑے ہوئے، حارث بھی کھڑے ہوئے، اور اسی طرح راشد بھی تقیم یہاں بیٹھے ہوئے. آپ سب کا بہت بہت تھینک یو کہ میرے کلیگس بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے اور اچھا برا ٹائم میں شیئر کیا. آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو. میرے سپورٹرز یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے، میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے. آپ سب کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ لوگوں نے آئے ہیں اور آج میری خوشی میں میرے ساتھ شامل ہیں. مجھے بہت اچھا لگا. سلو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نظر آئے سلو بھائی، وہ سلو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حیدر بھائی بیٹھے ہیں، جلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت تھینک یو. سب کا اگر کسی کا نام مس کر جاؤں تو اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ یوں تھوڑا سا میرا جو ہے نا رکھا ہوا ہے، مجھے بہت سے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور آج میرے ساتھ میرے اچھا ٹائم اسپینڈ کریں. اور مجھے یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اچھا رہے. مجھے کال آ رہی ہے، کال ریسیو نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے مجھے کالز آ رہی ہیں اور ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ بھیا کچھ اناؤنسمنٹ نہیں کرنا. لیکن میرے خیال سے ہر کھلاڑی کے ہر پلیئر کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ ڈیسائڈ اس کو کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے یونس خان نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی اور جتنا بھی میں نے کوشش کی، میں نے اپنے پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرا ہیڈ جو ہے وہ ہائی رہے، اور میں ہمیشہ پاکستان کو ایسا سرو کروں جو کہ ایک پلیئر کو ایک پاکستانی پلیئر کو کرنا چاہیے. میں نے پوری کوشش کی اور آج میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آج اگر میں اپنی فیلڈ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں ایگزیکٹلی میرا ہیڈ ہائی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں بہت جلد، کیونکہ انسان کی عمر ہے، ہمیشہ انسان فٹ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ انسان موٹیویٹ نہیں رہ سکتا، موٹیویشن نہیں رہ سکتی. تو میرے خیال سے یہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پہ یونس خان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اب اس فیلڈ کو چھوڑ دیں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں بس اگر میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں تو میں کہیں چلا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اور جب بھی مجھے آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو میری ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، اور جب آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے لیے حاضر رہوں گا، اور چاہے وہ کسی مد میں بھی ہو میں انشاءاللہ آ رہا ہوں. تو میں آج آفیشلی طور پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ یونس خان انشاءاللہ نیکسٹ سیریز کے بعد جو ہم ابھی کھیلنے جا رہے ہیں ویسٹ انڈیز، اس کے بعد یونس خان جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوگا. اور آپ لوگوں کا بہت تھینک یو کہ آج آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور میرے اچھے برے ٹائم میں ہمیشہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے. میں اپنے فینس کا بہت تھینک یو ادا کروں گا کہ وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہے میرے اچھے اور برے ٹائم میں. تو میں آپ سب کا بہت بہت تھینک یو ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہاں کھڑے. اور میں نے کوشش، میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، میں نے کوشش کی
کہ میں اپنے ملک کو اچھا ایمبیسڈر بن کے سرو کر سکوں. میرے خیال سے جو میرے کلیگس ہیں, جو مجھے کلوزلی جانتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہوگا اور یہ پتہ ہے کہ میں نے ان کی ہیلپ کی, میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان کو اچھا سرو کر سکوں اور پاکستان کو ایک اسٹیپ اور آگے لے کے جا سکوں اسپورٹس کی مد میں. میرے خیال سے میں نے پوری کوشش کی, اور اگر مجھ سے کبھی میں یہ ڈلیور نہیں کر سکا اپنے کیریئر میں اور مجھ سے کوئی چھوٹ ہوئی یا مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی, تو میرے خیال سے مجھے اپنا سمجھ کے مجھے اگنور کیا جائے, کیونکہ یہ اگنورنس بہت ضروری ہے. جو کہ میں بہت زیادہ اگریسو رہا ہوں اپنے اسپورٹس میں, میں نے بھی کوشش کی کہ میں چیزوں کو اگنور کروں اور میں آگے چلوں. میرے خیال سے مجھے بھی آپ اگنور کریں اور میری وہ مسٹیک جو میں نے کی اپنے کیریئر میں اس کو اگنور کریں, تو آپ لوگوں کو بہت بہت آپ میرے خیال سے سوال ہم لے لیں گے, اس کو پھر بات ہو جائے گی فردر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جہاں تک ٹیبلٹ کی بات ہے تو میرے خیال سے صرف اور ابھی سے نہیں, یہ پچھلے انگلینڈ سیریز سے اور اس کے بعد آسٹریلیا سیریز کے بہت سے لوگوں کو, یہ میرے کچھ دوست ہیں جن کو مجھے روک رہے تھے, ان کو پتہ ہے, میڈیا کو کچھ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ ایسا پلان نہیں ہے کہ سڈنلی ہو گیا ہے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر کرنا اور اس طرح آپ فیملی کو لانا اور آپ سب کو اکٹھا کرنا یہ ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے یہ ہمارا پہلے سے پلان تھا. دو کہ جب میں نے جاوید بھائی کے رنس کو لیڈر رنس ہوا تو اس وقت بھی میرا پلان تھا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اچھے ٹائم پہ, لیکن سڈنلی کیا ہوا, پھر مجھے موٹیویٹ کیا گیا کہ کیوں نہیں 10,000 رنس کے قریب چلے جاؤ. تو اب یہ نہ ہو کہ میں 10,000 رنس کر جاؤں تو اس کے بعد میں دوبارہ جب اگر میں اناؤنس نہ کر سکوں تو یہ نہ ہو کہ پھر یہ کہا جائے کہ 11,000 پہ چلے جائیں, 10,000 رنس پہ چل جائیں. تو میرے خیال سے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر جاؤں, پھر میری کوئی پرفارمنس ایکسٹرا, اللہ کرے میری ایکسٹرا اپنی پرفارمنس اور پاکستان سیریز جیتے. یہ نہ ہو کہ اگر میں آن ٹور پہ یا ٹور کے بعد میں ڈیسائڈ کرتا تو یہ نہ ہو کہ میں پھر 11-12 رنس کو تو میں یہ کہتا کہ سچن ٹنڈولکر کے 15,000 رنس کریے اور میں کر سکتا ہوں. میرے خیال سے میری عمر کے اس حصے میں نہیں رہا کہ میں اب آگے 5-6 سال کھیل سکوں. میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائم مجھے لگتا ہے, اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے ڈیسیجن کو جیسے میں نے پہلا کہا آپ رسپیکٹ دیں, تاکہ میں اپنی جو میرے فیوچرس کی جو میری پلاننگ ہے وہ اس کو فلفل کر سکوں. محمود بھائی, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو تقریر کا مزاج کا سچا اور خراب بنا ہے, انہوں نے کہیں کہیں آپ کے کیریئر کو اتنا لمبا جو کیریئر تھا اس کو نقصان بھی پہنچایا تو مزید تغیر ہو سکتا تھا. میرے خیال سے میں اگر میرا کیریئر جس طرح میرا مزاج ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا ہمیں چاہیے, ہمیں بولنا چاہیے. ایسا سچ کوئی بھی نہیں ہے, ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے اور جو بھی ظالم ہو اس کے سامنے ایٹ لیسٹ کھڑا تو ہونا چاہیے, چاہے ہم میں اتنی طاقت نہ ہو, چاہے ہمیں اسٹرینتھ نہ ہو, لیکن اگلے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ غلطی پہ ہے تو آگے سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا. تو یہ اس مزاج کی وجہ سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کیریئر جو ہے وہ لمبا جو ہے نا اور لمبا ہو سکتا ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے اس مزاج کی وجہ سے ہی میرا کیریئر لمبا ہو گیا. ہو سکتا تھا کہ اگر میرے 2-3 سال جس طرح مجھ پہ لائف میں اپنا بین لگا وہ نہیں ہوتا اور میں پوری پاکستان کی کپتانی کرتا اور میں کھیلتا پچھلے جتنے بھی سال میرے ظاہر, تو ہو سکتا کہ میں 2 سال پہلے ہی ریٹائر ہو جاتا. تو میرے خیال سے میری مزاج کی وجہ سے میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں. نجیب بھائی, میرے خیال سے دیکھیں یہی بات جب پاس کے اسٹارز جب گئے تو یہی بات کہا گیا, اس کو بھی کہی گئی کہ آپ کو اگر یہ نہیں رہیں گے تو فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا, مشکل ہو گیا. میرے خیال سے کہ لائف رکتی نہیں ہے, لائف کو موو فارورڈ کرنا ہوتا ہے. جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تو میں نے جب میں نے جیسے کو شیئر کیا تو مجھے یہاں راشد لطیف نظر آئے, مجھے وہاں معین خان نظر آئے, مجھے انضمام الحق نظر آئے, مجھے وسیم اکرم نظر آئے, مجھے سعید انور جیسے پلیئر نظر آئے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر
جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر جب ہم پہ سارا پریشر آئے گا اور ہم پہ بات ہم سنبھالیں گے تو کیا ہوگا. لیکن جب وہ نہیں رہے 2 سے 3 سال بعد تو پاکستان ٹیم نے اس کے بعد ون ڈیز کی ہم نے 2009 کا ورلڈ T20 جب جیتا تو میرے پاس صرف ینگ ٹیم ہی تھی. میرے خیال سے دیکھیں ایک فرد کا اگر وہ کھڑا ہو جائے تو وہ بہت ہوتا ہے موٹیویشن کے لیے. اور کسی بھی ایسوسیشن کو کسی بھی ملک کو کھڑا کرنے کے لیے اگر آپ پاس میں دیکھیں ہمارے اگر پیغمبروں سے دیکھیں جائیں تو دو کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پیغمبر بھجوائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جتنا اسلام پاپولر ہوا وہ کسی اور پیغمبر تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پیغمبروں نے اپنی ایفرٹ کی کہ بہت بڑے بڑے ہمارے پیغمبر رہے لیکن جتنا پاپولر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم میں ہوا اس سے اتنا زیادہ نہیں ہو سکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واحد انسان ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس طرح محمد علی جناح صاحب تھے. اس کے بعد اگر آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں تو ایسے لوگ بہت ہیں کہ جو کہ ایک فرد کا اچھا ہونا کافی ہے. بعض میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر بہت لوگ اکٹھا ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں. ایک انسان کی ایک فرد کی سوچ کی وجہ سے بہت کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. میرے خیال سے سرفراز کے پاس وہ موقع ہے یہاں پہ کہ وہ کھڑا ہو اور اس پوری ٹیم کو اور پورے پاکستان کی کرکٹ کو اسپورٹس کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اس طرح کی ہے اگر اس طرح کی سوچ رکھا جائے تو میرے خیال سے یونس خان کا ہونا یا کسی پلیئر کا نام ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عتیق الرحمان دیکھیے جہاں تک میری بات ہے تو میں نے جب میں 2 دن پہلے کی بات ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ میں چیئرمین صاحب کے پاس میں گیا اور میرے خیال سے فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ہو کہ میں خود گیا ہوں چیئرمین صاحب کے پاس. مجھے اکثر چیئرمین بلاتے ہیں مجھے بلاتے تھے پاس میں کہ میں بہت زیادہ دور رہتا ہوں اپنے ایسے معاملات سے. تو میں کافی عرصے بعد خود سے گیا اور میں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ کو شیئر کیا. ایسا نہیں تھا کہ میں بغیر پلاننگ کے جاؤں یا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض بات پلیئر جو ہے وہ دور میں چلے جاتے ہیں اور بغیر بتائے نکل جاتے ہیں. تو ایسا نہیں. میرے خیال سے جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو سرفراز میرے خیال سے آٹومیٹکلی چوائس ہوتا ہے یہاں پر اور وہ وائس کیپٹن آلسو. میرے خیال سرفراز بیسٹ چوائس ہے اس کی وہ پاکستان کو لیڈ کرے اور پانی کرے. جاوید اقبال صاحب میرے خیال سے جب 2007 ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ میں جب باب وڈمن کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا تو وہ جو اس کے بعد 2 سے 3 دن ہم وہاں رکے رہے تو میرے کرکٹ کیریئر کے جو ہے نا سیڈ دن ہے کہ وہ جو 2-3 دن ہم نے وہاں آئرلینڈ میں گزارے اور ہم بالکل اکیلے تھے. تو وہ میرے لائف کے سیڈ دنوں میں سے تھے. اور ایک ٹائم میں تو ہم پہ یہ یہاں تک ہو رہا تھا کیونکہ ہمارا اپنا کوچ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ خبریں تھیں اور یہ تھا کہ شاید ہم میں سے ہی کسی نے ایسا کام کیا. تو میری لائف میں وہ سیڈ دنوں میں سے اور بیڈ دنوں میں سے. اصغر بھائی میرے خیال سے وہ جملے اچھے تھے میرے لیے کیونکہ اس سے اور میں زیادہ موٹیویٹ ہوا. اور آج یونس خان جہاں پر کھڑے ہیں میرے خیال سے انہیں فکروں کی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ میں نے اپنے کیریئر میں بہت سارے ایسے بہت کم ایسے دن آئے کہ جب لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا یا میڈیا نے مجھے سپورٹ کیا یا میرے کلیگ نے مجھے سپورٹ کیا. مجھے ہمیشہ سپورٹ ملی ہے اپنے لوگوں کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کبھی جہاں جب میں کراچی آیا اسٹیل مل کے پریمیسز میں آج بھی وہیں رہتا ہوں. تو میں لوگوں میں رہا اپنے لوگوں میں رہا. میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا جو کہ چینج لوگ کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو چینج کوشش کی. اور میری فیملی کا اس کے بہت بڑا ہاتھ ہے. میری والدہ کے میرے بھائیوں کا کہ وہ بھی چینج نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے جب میں کیریئر آگے بڑھتا گیا تو ہم نے بہت اچھا ٹائم دے دیا اور سیم ٹائم میں بیڈ ڈیز بھی آئے. لیکن میرے خیال سے وہ فکر میں آج بھی نہیں بھولتا ہوں جب مجھے کہا گیا اور اس کی جستجو میں لگ گیا کہ یہ فکریں میں نے کیوں سنے یا مجھے کسی نے بیڈ کیوں نہیں کیا. تو میں نے کوشش کی کہ میں وہ فکریں وہ ورڈز
اور وہ کمنٹس میں لے کے اپنے ساتھ لے کے، بلکہ میں نے ایون لائف میں یہ بھی کیا کہ میرے متعلق اگر جب کسی نے ہارش ورڈز استعمال کیے پیپر میں آئے ویڈیو میں آئے تو وہ ویڈیو کلپس میں نے اپنے ساتھ رکھ لی اور میں ان سے اور موٹیویٹ ہوا، نہ کہ میں ان سے ڈی موٹیویٹ ہوا، میں ان سے موٹیویشن لی اور اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ میں اور پازیٹیو ہوتا گیا اور میری پرفارمنس جو ہے وہ روز بروز اور اوپر جاتی ہے۔ ایک پھر بدی بھائی کر لیں، پھر آپ کر لیں بدی بھائی۔ یہ پھر وہی یو ٹرن والی بات ہوگی اور میرا نام بھی یو ٹرن ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چاہوں مجھے کب لیکن یہ ہے کہ میں نہیں چاہوں کہ میرا یو ٹرن ہو، لیکن پاکستان ہم سب کے لیے سب سے پہلے۔ دیکھیے میرا ہمیشہ یگسٹر کو میرا ایک ہی سجیشن رہی ہے، میرے جو میری انسٹیٹیوٹ کولنگ بیٹھے ہوئے ان کو میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ سب سے پہلے پاکستان، کیونکہ پاکستان کی ٹیم سے ایک نیشنل ٹیم سے کھیلنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت پریشر ہوتے ہیں، آپ کو اپنی پرفارمنس کا پریشر ہوتا ہے، اپنے نام کا پریشر ہوتا ہے، پورے ملک کا پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ تو میرے خیال سے میں نے ہمیشہ ان کو یہی کہا کہ سب کچھ ذہن سے نکال کے صرف پاکستان کو دیکھنا، پازیٹیو رہے، کچھ بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں۔ لیکن میں نے اپنے کیریئر جو 16-17 سال میں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ اسی طرح میں نے کھیلی، کچھ بھی حالات ہوں، میری فیملی کے کچھ بھی حالات ہوں، میں ہمیشہ جب میں بڑی پکچر میں آیا، جب میں پاکستان کے لیے میں نے سب کرنے کی باری آئی کوشش کی، تو میں نے وہاں سب کچھ بلا کے صرف پاکستان کے لیے کھیلا، نہ کہ میں نے اپنے آپ کے لیے کوشش کی کہ میرا بینک بیلنس اچھا ہو جائے، میں اپنی چیزیں اچیو کروں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں، دو کہ مجھے اس کا بعض اوقات بارہا میرے کیریئر میں مجھے وہ اثر انداز بھی ہوئے۔ میرے اپنے لوگوں نے مجھے کہا کہ جب آپ ون ڈیز میں کھیلتے ہو تو آپ نٹ آؤٹ آنے کی کوشش کرو تاکہ ایوریج آپ کا اچھا رہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی